السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انسان اچانک کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کا دور ایسا ہی چل رہا ہے، بیٹھے بیٹھائے آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی بھی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے گھر سے نکلا، اچانک اس کی زندگی میں ایسا حادثہ آتا ہے کہ روڈ پر جا کر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اچانک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر بھی اس بیماری کے آگے لاحق ہو جاتے ہیں۔ طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں انسانوں کے اوپر، اور ہر انسان اپنی اپنی مصیبت سے پریشان ہے۔ کوئی تکلیف سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی کسی مشکل سے پریشان ہے۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو ان پریشانیوں سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ بتاؤں گا۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بڑا مفید ہوگا، اور یہ نسخہ ایسا نہیں ہے بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ بہت مبارک دعا ہے، اور اس مبارک دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھنے کے عادی بن گئے تو یقین مانیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ ہم ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے اور ہر بیماری سے انشاءاللہ بچیں گے۔ تو سنیے آپ، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں کون سی دعا سکھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی بھی شخص کو کسی بھی مصیبت میں گرفتار دیکھو یا کسی بھی تکلیف میں مبتلا دیکھو، کسی بھی بیماری میں مبتلا دیکھو، اور اس شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لو تو انشاءاللہ وہ بیماری دعا پڑھنے والے کے اوپر نہیں آئے گی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک بار اور سماعت فرمائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جب تمہارے سامنے کوئی مصیبت زدہ آ جائے یا کوئی پریشان آ جائے یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا آپ کو نظر آئے یا پھر کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائے اور تمہاری آنکھیں اس کو دیکھیں تو فوراً اس کو دیکھتے ہی یہ دعا پڑھے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ جس مصیبت میں ہم نے دوسرے انسان کو دیکھا وہ مصیبت ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں؟ یہ خوبصورت دعا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھا، بچایا، کہ جس مصیبت سے اور جس بلا سے تجھے دوچار کیا اور مجھے اپنی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ دیکھا کتنی بہترین دعا ہے، اور اس کی اتنی برکت ہے، یہ بالکل طے شدہ چیز ہے۔ یقیناً یہ بات بالکل پکی ہے کہ اگر ہم کسی مصیبت میں گرفتار انسان کو دیکھ کر اس دعا کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں گے تو پھر وہ مصیبت ہمارے اوپر کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور احادیث مبارک کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بالکل اپنے اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا کر رکھیں کہ جب ہم کسی بھی مصیبت زدہ کو اور کسی بھی بیمار کو دیکھیں تو اس کے سامنے زور سے نہ پڑھے اس دعا کو، بلکہ آہستہ سے اپنے من کے اندر اس دعا کو پڑھیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پہلو کو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے دور کے اندر جبکہ آج مشکلیں بڑھ گئی ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہے، حادثے بڑھ گئے ہیں، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور بیماریاں دنیا کے اندر آ رہی ہے، تو ہم اس دعا کو یاد کریں اور خود بھی یاد کریں، آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، آگے بھی بتائیں تاکہ تمام انسانیت کا فائدہ ہو جائے۔ اور پھر میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم اس دعا کو اپنی عادت بنا لیں گے پڑھنے کی تو زندگی بھر اس کو پڑھتے رہیں۔ جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی بھی بیمار کو دیکھیں اور کسی بھی پریشان کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر یہ دعا ضرور پڑھنے کی اپنی عادت بنائے۔ انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، خاص طور سے وہ مصیبت
جس کو دیکھ کر ہم نے یہ دعا پڑھی ہے. یعنی اگر کوئی بخار کا مریض ہے، ہم نے بخار کے مریض کو دیکھ کر ہم نے دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ وہ بخار ہمارے اوپر لوٹ کر نہیں آئے گا. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم نے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. یا پھر کسی بھی حادثے کا کوئی شکار ہو گیا، ہم نے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو وہ حادثہ ہمارے اوپر لوٹ کر نہیں آئے گا. یہ بالکل پکی اور سچی بات ہے اور یقینی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پر، اپنے نبی کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.